علم مشقت والا ہے. بس اوقات ایک انسان درس لیکچر کلاس لے رہا ہوتا ہے تو تھک رہا ہوتا ہے، دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا میں سن رہا ہوں، مشقت ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہم نے کوئی بہت اچھے مائکس استعمال کریں اور بہت اچھی آگے پیچھے جو ہے نا وہ روشنیاں استعمال کریں اور بڑا اچھا جو ہے وہ ویڈیو کا سسٹم ہو، تو پھر جو علم ہوتا ہے نا وہ لوگوں کو محبوب بنتا ہے اور پھر لوگ اس کو خود بخود سنتے ہیں، خود خود سیکھتے ہیں. اس سے علم نہیں آتا کبھی بھی. آپ اس کا تجربہ بھی کریں گے، آگے بھی زندگی میں دیکھیں گے، اس طرح سے علماء تیار نہیں ہوتے یا طالب علم تیار نہیں ہوتے. علم میں آپ کو باقاعدہ مشقت کرنی پڑتی ہے. علم آپ کو دکھاتا ہے، سکھاتا ہے کہ صبر کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق جو آپ سننا چاہتے ہیں صرف آپ کو وہی ملے، یا جو آپ چاہتے ہیں اسی انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے. ایسا نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمفرٹ زون تھا اس سے نکالا کہ نہیں؟ باہر نکالا کہ آپ کو نکلنا پڑے گا، آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے. طائف میں جانا پڑے گا، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کھانے پڑے، جنگوں میں جانا پڑا، جہاد کرنا پڑا. یعنی یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بڑے آرام مشقت برداشت کیے بغیر گھر میں بیٹھ کر بستر میں صوفے میں علم حاصل کرنا اور علم کو پھیلانا اور علم کی نشر و اشاعت، اور اس میں بالکل کسی صبر اور مشقت صبر کی ضرورت نہ ہوتی اور مشقت اٹھانا جو ہے وہ نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ سہولت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے یا صحابہ کرام کو یہ سہولت ملتی. اگر علم بغیر مشقت کے حاصل ہونا ممکن ہوتا، یہ آپ ذہن میں بات رکھ لیں، میں دوبارہ سے بات کو دہرا رہا ہوں. اگر علم حاصل کرنا، اس کو جذب کرنا اپنے اندر اور پھر اس کو پھیلانا، اس کی نشر و اشاعت اور اس پہ کھپنا، یہ بالکل آسان ہوتا، اس میں کوئی مشقت نہ ہوتی، یا یہ بغیر مشقت کے ممکن ہوتا، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ سہولت کسے دیتے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ علم تو بغیر مشقت کے بھی حاصل ہو جاتا ہے، ہماری طرف سے وہی جو ہے بغیر مشقت کی آ جاتی ہے، اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، اور آگے اس کو پھیلانا یہ بھی بغیر مشقت کے ہو جاتا ہے. آپ گھر میں بیٹھے بستر پر آپ کو یہ ساری سہولتیں پیش کی جاتی ہیں. یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ سہولت مل جاتی. ابھی جیسے میں نے بتایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے بھوکے پیاسے گر رہے ہیں اور غشی داری ہو رہی ہے، اس لیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی حاصل کر رہے ہیں. تو اگر یہ سہولیات اور بڑے آرام دہ انداز میں اور بغیر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے علم حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو یہ سہولت دے. پھر آگے آپ علماء کی یہ لمبی تفسیر ہے، علماء کی آپ تفسیرات پڑھیں، ان کے طریقہ کار کو پڑھیں اور کس طرح سے انہوں نے علم حاصل کیا. ان ساری چیزوں کو آپ جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ علم بغیر مشقت کے، بغیر اپنے اوپر جبر کیے یہ حاصل نہیں ہوتا. ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں میرے اوپر کیا ڈالا جا رہا ہے. انسان بڑا مشقت کے ساتھ بیٹھ کر اور اپنے اوپر جبر کر کے اس کو حاصل کر رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ نے ذہن میں بات رکھنی ہے.